یہ بات آپ حضرات کو گزشتہ بھی میں نے بتایا کہ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے صدقے نافلہ، ایک ہے صدقے واجبہ. صدقے نافلہ ہر وہ صدقہ جو بندہ نیکی کی نیت سے کرتا ہے. تو اس نافلہ میں بھی جس جگہ پر ہم صدقہ کرتے ہیں تو جگہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے عارضی اور ایک ہے دائمی. جس جگہ پر ہم صدقہ کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عارضی اور ایک ہے دائمی. عارضی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وقتی طور پر اس کی ضرورت پوری ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ کو ضرور اس کا ثواب ملے گا، اور اس کھانے کی طاقت سے جو بھی عبادت کریں گے ضرور اس کی نیکی ملے گی. یہ آپ کا وہ صدقہ ہے جو عارضی ہوا، وقتی ہوا. آپ نے کپڑا دلا دیا تو جب تک وہ کپڑا پہنتا رہے گا اور عبادت کرتا رہے گا، وہ کپڑا جب تک نہیں پھٹے گا تب تک اس کا ثواب کپڑا پہنانے والے کو ملتا رہے گا. اور ایک اس سے بھی زیادہ آپ نے کوئی عمارت بنا دی، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، تو جب تک عمارت رہے گی تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. جیسے کنواں کھود دیا، جب تک پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے درخت لگوا دیے سڑکوں پہ، جب تک لوگ آ کر سایہ حاصل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس طریقے سے وقتی طور پر اگر دیکھا جائے صدقات میں بہت سارے ایسے صدقہ ہیں جو بعض مرتبہ کم مدت میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، بعض مرتبہ زیادہ مدت میں اس کی وہ استعمال کی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ثواب کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے. اور جو صدقہ ہے وہ صدقے کے اعتبار سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض صدقات وہ ہیں جس کو ہم لوگ صدقہ تصور بھی نہیں کرتے حالانکہ وہ صدقہ ہے. جیسے قرض دے کر آپ کا ٹائم دینا. آپ نے قرض دیا کسی کو اور ٹائم بھی دیا، آپ نے 1 مہینے تک قرض واپس لوٹانے کو کہا، وہ 2 مہینہ لے لیا، تو 1 مہینے کے بعد جتنا دن وہ ڈیلے کرے گا تو اتنا دن اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا روزانہ. پھر اس کو آپ نے اور مزید ٹائم دیا تو اور مزید ٹائم ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ایسے صدقات کا ثواب ہے جس صدقات کا بندہ تصور بھی نہیں کرتا ہے کہ اس کی نیکی ملے گی، حالانکہ اس کی نیکی مل رہی ہے، حالانکہ اس کو اس کا تصور نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے احتساب. تو علماء کہتے ہیں صدقے کا جو ثواب ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ سے فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ آپ نے سب سے زیادہ قوت والی چیز، طاقت والی چیز کس کو بنائی؟ تو فرشتوں نے جب یہ سوال کیا تو کہا بھئی پہاڑوں کو. بھئی پہاڑوں سے بڑھ کر؟ کہا لوہے کو. بھئی کہا لوہے سے بڑھ کر؟ کہا پانی کو. کہا پانی سے بڑھ کر؟ کہا ہوا کو. ترتیب چلتی رہی، ایک دوسرے کی چیزوں کی بتاتے رہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم نے اس سے زیادہ قوت والا بنایا، اس سے زیادہ قوت والا بنایا، اس سے زیادہ قوت والا بنایا. جیسے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ریزہ وہ تو ہوا ہے آخر میں جو سب کو اڑا دے گی، پانی کو بھی. بھئی سونامی کیا ہے؟ سونامی کیا ہے؟ پانی کے دباؤ ہیں. ادھر دبا، ہوا دبائی تو پورا ادھر سے امڑ کر آ گیا اس طرف. تو یہ تمام چیزیں. طوفان کیا ہیں؟ جس میں پورے تہس نہس بڑے بڑے. خیر پوچھا جائے گا سب سے زیادہ طاقتور تو نے کسے بنایا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کے صدقے کو. صدقہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ تمام طاقتوں سے سب سے بڑی طاقت، اس سے بڑی طاقت کوئی اور طاقت نہیں ہے. اور صدقہ کا ثواب یہ گنتی کے اعتبار سے نہیں، کیفیت کے اعتبار سے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اعلان کیا بھئی سب صدقہ لا کر جمع کرو، جانا ہے ہم لوگوں کو.
تو سب لوگ جا کر تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے پاس جو بھی وسعت میں تھی لا کر حضور کے پاس جمع کیے. یہ ایک معذور صحابی تھے جن کے ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں. وہ معذور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ تھے تو چھوٹے چھوٹے، پیر تھے تو چھوٹے چھوٹے، آئے حضور کی خدمت میں اور تھوڑا سا کھجور پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے وہ کھجور لیا اور پورے صدقات پر رکھ کر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ نے فرمایا اے اللہ اس صدقے کی برکت سے یہ پورے صدقات کو قبول فرما. اس بیچارے نے باقاعدہ ان کو اٹھا کر کنویں کے کنارے بٹھا دیا گیا. وہ اپنے ہاتھوں سے رسی کھینچے اور منہ میں پکڑے اور رسی کھینچے منہ میں پکڑے، رسی کھینچے منہ میں پکڑے. جب اس نے ایک ایک مٹھی کھجور ایک ایک ڈول پر طے کیا، چند مٹھی کھجوریں جب جمع ہو گئی تب جا کر انہوں نے حضور کی خدمت میں وہ صدقات پیش کیے تھے. اللہ کے رسول نے اس صدقات کو رکھ کر قبولیت کی دعا مانگی. تو علماء فرماتے ہیں صدقے کا جو معاملہ ہے یہ عجیب معاملہ ہے. اس کا ثواب اتنا ملے گا جو جتنی کیفیت کے ساتھ، حالت کے ساتھ صدقہ عطا کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کو الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت کے ساتھ آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا. بعض لوگوں کے پاس ہزاروں روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہزاروں روپے یوں ہی دے دیا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے ہزاروں روپے کے مقابلے میں جو اس نے اپنی پونجی میں سے، علماء نے عجیب بات فرمایا اللہ کے یہاں گنے نہیں جاتے تولے جاتے. ہر چیز گنی نہیں جاتی، کتنی رقم اس نے عطا کیا وہ گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جاتا. کیوں؟ اخلاص جس کے ساتھ جتنا جڑا ہوا رہے گا اتنا ہی تول میں وزندار رہے گا. کہا جاتا ہے 99 دفتروں کے سامنے ایک پرچی لا الہ الا اللہ کو لا کر رکھا جائے گا. وہ ایک پرچی 99 دفتروں کے سامنے بھاری پڑ جائے گی تو وہ ایک پرچی لا الہ جس اخلاص کے ساتھ بندے نے اپنی زبان سے ادا کیا اس پرچی کا وزن اس پر بڑھ جائے گا. اسی طرح صدقات کا بھی معاملہ ہے. صدقہ جتنے اخلاص کے ساتھ، اسی لیے 7 لوگ جن کو اللہ تعالی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس کو بھی بیان کیا گیا. ان تنفق یمینہ، فرمایا کہ اے سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ وہ اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں کون ہے کہ رجل، ایک وہ انسان جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا. وہ بھی کیسا خرچ کیا؟ ایسا چھپا کر، ایسے اخلاص کے ساتھ. یہ مخلص صدقہ کرنے والا انسان اللہ کے اتنا قریب. اسی لیے ہم نیکی کر دریا میں ڈال جو محاورہ مشہور ہے، عام طور پر لوگ اس کو لطیفہ بنا لیتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. حقیقت میں نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دریا میں کوئی چیز پھینک دینے سے وہ ملتی نہیں، اسے کوئی تلاش کرتا بھی نہیں، اس کے بارے میں آدمی سوچتا بھی نہیں کہ دریا میں جا کر میں اٹھا کر لے آؤں گا، دریا میں چلا. ارے نازل علی خان صاحب مد ذل العالی فرمایا کرتے ہیں ارے بھائی تم لوگ نیکی چلا لگاتے ہو چلاتے ہو، چلا لگاتے ہو چلاتے ہو. کیا مطلب؟ بھائی چلا تو لگا لیا، چلاتے کیوں بھائی؟ بھول جاؤ بس. کیا اللہ کے راستے میں تم نے قربانی دی بھول جانا چاہیے. اسے کارگزاری کو کارنامے کی طرح بیان نہیں کرنا چاہیے. بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے، بھول جاؤ بس بھول جاؤ. اسے یاد مت رکھو میں اتنے نمازاں پڑھیا، میں اتنا صدقہ دیا، میں اتنا کریا، میں اتنا کر. بھائی یہ سب چیزیں انتہائی لئیم قسم کا انسان کی علامت ہے. بخیل انتہائی جو خرچہ کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے اس کو احسان. لا يدخل الجنت منان، اسے منان کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دینے کے بعد احسان جتلاتا رہتا ہے، اور جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا. اب کس کو دیں؟ بے ہر محتاج کو دیں. انما الصدقات للفقراء، 8 قسم کے لوگوں کو قرآن نے بیان کیا، 8 قسم کے لوگوں کو دینا چاہیے. تو 8 قسم کے لوگوں کو دیجئے.
حضرت امام شافعی تو کہتے ہیں 8 قسم کے لوگوں کو دیجئے، جب بھی زکات دو 8 قسم کے لوگوں کو دو۔ امام ابو ان 8 میں سے جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، آپ ابن السبیل آپ کے پاس نہیں ہے، کہاں جا کر تلاش کرو گے؟ عاملین نہیں ہے، کہاں جا؟ ارے بھئی جو تمہارے آس پاس محتاج رہتے ہیں، گیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو رشتہ دار بھی ہو، قریب بھی ہو، پڑوس بھی ہو، محتاج بھی ہو، اسے دو۔ حضرت عائشہ نے آ کر پوچھا حضور میں کس کو صدقہ دوں؟ دائیں بھی، اب دیکھ لیا کرو دروازہ کس کا قریب ہے، کون سب سے زیادہ قریب رشتہ دار ہیں، اسے دے دیا کرو۔ تو یہ سب سے زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ اس میں 3 ثواب ملے گا، امداد کا ثواب بھی ملے گا، جو صدقے کا ثواب ہے، رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا، جو صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے پڑوس کا اکرام کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی پڑوس ہے، محتاج ہے، رشتہ دار نہیں ہے، 2 ثواب ملے گا۔ اگر کوئی پڑوس ہے، محتاج ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ثواب کے اعتبار سے آدمی سوچ سمجھ کر رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، پڑوس ہیں، یہ زیادہ محتاج ہیں، زیادہ افضل ہیں، زیادہ حق ہیں، حقدار ہیں ہماری امداد کا، ہم ان کی امداد کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے شقیں ہیں جو علماء نے بیان کی، وہ انشاءاللہ وہ بھی آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں آپ حضرات، عورتیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں، عورتوں کے اندر بھلکڑ عادت ہے، بھلکڑ ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدیہ میں ایک مرد ہو تو 2 عورتیں ہو، قرآن کہتا ہے کیوں؟ لِتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا، تاکہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو اللہ نے جس کو بنایا وہی کہہ رہا ہے عورتیں ناراض نہ ہوں، عورتیں ناراض نہ ہوں۔ بھئی یہ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے 2 عورتوں کی اس لیے گواہ، ایک مرد کے برابر، عورتیں بھول جاتی ہیں۔ مردوں نے کیا لا کر دیا زندگی بھر سب بھول جاتی ہیں، کیا لا کو بڑا جزا، قصہ ختم۔ نہیں جی 10 سال سے لا کو دے رہی، 20 سال سے لا کو دے رہی، 30 سال سے لا کو دے رہی، کیا بڑا لا کو دے ڈالے، بھول جاتی ہیں۔ وہ کیا بھی نہیں بیچاریاں، انہوں سب بھلکڑ ہیں۔ اس لیے میں مستورات سے کہا کرتا ہوں جو بھی بات کہی جائے اسے لکھ کر رکھ لو۔ ہاں حضرت کہاں بولے اس نے نہ کہتی، پھر بولے نہ بھی گزشتہ اسے پہلے بھی بولے، اسے پہلے بھی بولے، جو ویرائٹیز، جو قسمیں ہم بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو یاد رکھیں تاکہ آئندہ مذاکرہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے آپ حضرات باقاعدہ نوٹ کر لیا کریں اور اس کو لکھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔